अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ जो हमारा बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे जैसे हम नया कंटेंट अपलोड करते हैं वो उसी तरह साथ ही साथ आप तक पहुंचता चला जाए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जिस पर बहस और डिबेट पॉलिटिकल फ्रंट पर होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट इशूज़ पर आपसे बात करूँ। वहीं पर ये इजराइल वाला मामला कुछ बहुत उठा हुआ है और जगह जगह से हम बातें सुन रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं। इसराइल को तस्लीम करने की जो बात है बिलखुसूस उसको लेकर पाकिस्तान का उस पर क्या टेक होना चाहिए, क्या टेक हो सकता है। और अरब दुनिया में ऐसा लगता है कि किसी किस्म की कोई मुहिम जो है वो इस वक्त चली हुई है इसराइल के हक में और इसराइल को तस्लीम करने को लेकर जो है वो जो पूरी एक सिनारियो जो क्रिएट किया जा रहा है उसमें अरब ममालिक के कुछ हुक्मरानों का चंद हुक्मरानों का अहम किरदार है भी, जो कि अभी तक एविडेंट है, जो कि नज़र आ रहा है। और जब हम बात करते हैं कि आलमी सतह पर एक मुहिम चल रही है उसमें अरब हुक्मरानों का किरदार है, तो जो फोर फ्रंट पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं इस मुहिम के वो हैं सऊदी अरब के हुक्मरान। और सऊदी अरब की जो इस वक्त पॉलिसी है, जो उनका एक टिल्ट है, जो कहना चाहिए कि वो इस वक्त एक ओवरऑल इस पूरे सिनारियो में रवैया इख्तियार कर रहे हैं या वो अपना वज़न जिस तरफ डाल रहे हैं वो सारे मामलात वो हैं जो कि प्रो इज़राइल दिखाई देते हैं। वो सारे वो मामलात हैं जो कि समझ में आता है कि एक अटेम्प्ट है कि इज़राइल को तस्लीम कर लिया जाए। और इस बात की का एक प्रूफ कह लीजिए, इस बात को साबित करने के लिए एक इंडिकेशन कह लीजिए, जो हाल में दो अरब ममालिक जिन्होंने इज़राइल को तस्लीम किया वो दो ऐसे ममालिक हैं जो कि अगर हम पैटर्न उठा के देखें एंड ऑल ऑफ अस नो, जो थोड़ी बहुत भी फॉलो करते हैं जो बाहर की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको, दे आर वेल अवेयर कि ये दो ऐसे ममालिक हैं जो कि अपने तौर पर कोई ऐसा कदम उठा लें ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये वो दो ममालिक हैं जो कि हर मामले में जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है, तो अपने आप को हमेशा वहीं पर प्लेस करते हैं या उसी साइड पर खड़े होने को प्रेफरेंस देते हैं जहां पर सऊदी अरब खड़ा होता है। वो बेसिकली सऊदी अरब की लीड को फॉलो करते हैं। सो अगर कोई ये समझे या ये कहे कि इजराइल को तस्लीम करने जैसा एक बड़ा और अहम फैसला जो कि किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है उन ममालिक की जिन्होंने अभी तक तस्लीम नहीं किया जैसे कि हम हैं, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। वो इस तरह का डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते। जो अभी तक की सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं उसमें तो यही बात समझ में आती है कि सऊदी अरब जो है वो इंथुजियास्टिक है, वो चाहता है कि इजराइल को तस्लीम करने का जो मामला है उसको फ़रोग दिया जाए। वो ऐसा लगता है कि एक टास्क है जो सौंपी गई है सऊदी अरब को कि जिन जिन ममालिक को वो साथ शामिल करवा सकते हैं उसको शामिल करवाने में कोई किरदार अदा करें। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की भी, तो पाकिस्तान पर भी जो कुछ प्रेशर आ रहा है या जो कोई मूड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, उसके अंदर सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब आखिर क्यों इंथुजियास्टिक है, वो क्यों चाहता है इजराइल को तस्लीम करना? क्या ऐसी रीज़न है कि बाकी सारे ममालिक को ना सिर्फ खुद तस्लीम किया है बल्कि बाकी दीगर जो कुछ और ममालिक हैं जो कि सऊदी अरब की बात सुनने का पोटेंशियल रखते हैं, वो उनको भी साथ लेकर इस इशू पर चल रहा है और चलना चाहता है? तो उसकी दो तीन मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो ये कि रीजन और रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें, सऊदी अरब और ईरान आपस में इनका ताल्लुक एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बात से हम सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। और सऊदी अरब का इस वक्त का जो टिल्ट है इजराइल के फेवर में, वो भी इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि वो रीजन के अंदर ईरान को नीचा दिखाने के लिए, ईरान के सामने मज़ीद मजबूत होने के लिए, ईरान अगर कोई भी अपना असर रसूख डेवलप कर रहा है इस रीजन में उसको ख़त्म करने के लिए इजराइल का साथ चाहता है। और इजराइल के साथ ऑफ कोर्स दीगर जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो कि इजराइल के साथ ऑलरेडी हैं उनका साथ चाहता है इस खत्ते के अंदर। एक तो ये बात एक चीज़ है जो कि समझ में आती है। सऊदी अरब के ऊपर एक जो क़दामत पसंदी का लेबल है वो शायद उसको भी अब उतार के फेंकना चाहते हैं। उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़, उनकी बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी की इस तरह की के एक्शंस, उनका जो एक ओवरऑल वो अपना एक मूड क्रिएट कर रहे हैं अराउंड सऊदी अरब, जो अराउंड द इमेज ऑफ सऊदी अरेबिया, तो उससे भी ये बात समझ में आती है। प्रॉबेबली ये भी एक फैक्टर उसके अंदर, इस मामले के अंदर भी ये भी एक
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ بھی اس کے اندر ایک حصہ ڈال سکتا ہے. سو دیٹ کوڈ آلسو پاسبلی بی ون آف دا ریزنس. اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے سعودی عرب کی اب بہت خواہش ہے کہ ورلڈ مارکیٹس جو ہیں ان کے آگے وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایکسیس کروا سکے, ایونیوز نئے جنریٹ کر سکے, تجارت کے لیے خود کو ایک اچھا ایک سوٹیبل ملک ثابت کر سکے, ورلڈ اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر حصہ لینے کے لیے جو ورلڈ امپورٹنٹ اکنامک پلیئرز ہیں ان کی پشت پناہی حاصل کر سکے. سو دس کین پاسبلی آلسو ہیلپ دیم ود دیٹ, کیونکہ اگین جو کچھ ملک جو کہ آلریڈی اسرائیل کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ کھل کر اس کا ساتھ دیتے ہیں اس سارے معاملے میں, یہ جو عرب ممالک کے تسلیم کرنے کا معاملہ ہے اس میں بھی انہوں نے کھل کر ساتھ دیا, جس کے اندر دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ بھی شامل ہے. تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ اپنا راستہ اس طرح کے فورمز کے اندر بنانا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ پاسبلی ایک ایسا آپشن, ایک ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے جو کہ ان کو اس طرح کی مارکیٹس میں اور اس طرح کے معاملات میں انٹروڈیوس کرانے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے. اچھا, اب جہاں پر یہ سارے معاملات تو ہو گئے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے, کیوں سعودی عربیہ ایسا کر رہا ہے. اب آتے ہیں کچھ پاکستان کی طرف, کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جہاں پر دنیا بھر میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ریلیٹڈ آوازیں اٹھ رہی ہیں, بہت اسرائیل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے, وہیں پر پاکستان میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں, جس میں کچھ سینئر صحافی اپنے پرسنل ٹویٹر سپیس پر جا کر بھی ہم نے دیکھا کہ سپورٹ اور پروموٹ کر رہے ہیں. کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا, ایک دو لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے بات کی, پھر ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ایک ٹی وی چینل پہ, اسرائیلی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بولے اور انہوں نے جو کچھ اپ سائڈ ہو سکتی ہے اس ریلیشن شپ کی اس پر بات کی. آلدو ٹو بی فیئر ٹو ہم اینڈ ٹو گیو اٹ ٹو ہم, انہوں نے جو ریلیشن شپ کا ڈائنامک ہے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا وہاں پر بات کرتے ہوئے کہ اسرائیل کو لے کر اگر کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹ یہاں پر ہے تو پاکستان کو لے کر بھی ایک بہت نیگیٹو سینٹیمنٹ اسرائیل میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ جو ریلیشن شپ کے اندر کوئی بھی تلخی ہے یہ ون وے نہیں ہے, یہ ٹو ویز ہے, اور یہ بوتھ ویز جو ہے یہ معاملہ جاتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہیں نہ کہیں انہوں نے پھر بھی ایڈوکیٹ کیا کہ پاکستان کو شائع وے نہیں کرنا چاہیے اور اس ایونیو کو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی سعودی عربیہ کی بہت زیادہ اسٹرانگ خواہش ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے بھی پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لے. اب اس کے پیچھے بھی بہت سارے محرکات, بہت سارے فیکٹرز ہیں. پاکستان کی اس خطے کے اندر ایک اپنی اہمیت ہے, پاکستان کا ایک کردار ہے جس کو چاہے کتنا بھی ہمارے دشمن جو ہیں وہ دبانے کی کوشش کریں وہ دبانا ممکن نہیں ہے, بیکاز پاکستان کی کنٹریبیوشن کی بات کر لیجئے, پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشننگ کی بات کر لیجئے, ہماری پالیسیز کی, ہماری جو ایک جنرلی پاکستان کا اس وقت جو معاملہ ہے, اور پھر بینگ این ایٹامک پاور, ہم ایک ایٹمی قوت ہے, تو پاکستان کا ایک کردار بھی ہے, پاکستان کی ایک اہمیت بھی ہے, اور سعودی عربیہ اس اہمیت کو اپنا جو پاکستان کے ساتھ تعلق ہے اس کے بنیاد پر بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ سعودیہ کا اس وقت یہ انسسٹنس یا یہ خواہش دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان کو ایسا کچھ کرنا چاہیے. اب پاکستان کے اندر موڈ کیا ہے؟ میڈیا کے کچھ لوگوں کی طرف سے ان آوازوں کو اٹھنے کے بعد کچھ لوگوں نے اس سچویشن کو اس طریقے سے ریڈ کیا ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بالخصوص جو ہے وہ شاید اب اس آپشن کو لے کر اتنی ریجڈ نہیں ہے جتنی کہ ماضی میں رہی ہے, ورنہ اس طرح کے ایشو پر بات کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. لیکن جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو سامنے رکھیں, تاریخی پس منظر میں بھی اگر اس کی بات کریں, تو جب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یا اسرائیل سے ریلیٹڈ کوئی بھی دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کی بات کہیں ہوتی ہے, کہیں ذکر بھی ہوتا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے لیول پر اس کا رد عمل ہمیشہ آتا رہا ہے. اور اس بات کو کوئی بھی اگر رول آؤٹ کر رہا ہے کہ اب نہیں آئے گا, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاید خام خیالی ثابت ہوگی, کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ کشمیر کے بعد فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پاکستانی اس کو پرسنل لیول کے اوپر they find it very close to their hearts. ہم بہت اس چیز کو لے کر حساس ہیں بحیثیت ایک قوم کے, اور اگر یہاں پر یہ امپریشن آتا ہے کہ ہم تسلیم کرنے والے ہیں اسرائیل کو, تو اس کا فال بیک, اس کا ایک رد عمل, اس کا ایک فال آؤٹ آئے گا جو کہ حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو خان صاحب کے لیے ایک تو یہ ڈیسیجن اس لیے بھی مشکل ہے کہ اس کا ایک رد عمل آئے گا, اور جتنا میں نے خان صاحب کے ساتھ بریفنگز وغیرہ اٹینڈ کی ہیں, ان کے انٹرویوز سنے ہیں, جتنا ان کو سنا ہے بات کرتے ہوئے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خان صاحب اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک آسان فیصلہ نہیں ہوگا, اس کا فال آؤٹ آئے گا.
خان صاحب کے لیے پولیٹیکلی بھی بہت مشکل ہے. یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ان کو یہودی ایجنٹ اور ان کا ایجنٹ اور ان کے ایجنڈے کو فروغ کرنے والا جو لیبل ہے وہ کتنے عرصے سے لگایا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں مولانا فضل الرحمان نے PDM کے جلسے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والے معاملے کو لے کر جو ہے وہ اس بات کو کہا ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. سو ایک پولیٹیکل اس کا فال آؤٹ بھی ہے جو کہ خان صاحب کو ان کی پارٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے اگر یہ ڈیسیجن ہوتا ہے. بٹ ایک بات میں ضرور ایک پرسنل لیول پہ کہنا چاہتی ہوں. ایک دو انٹرویوز میں جو کہ میں نے خان صاحب کے ساتھ میرے ہوئے ہیں بیفور ہی بیکیم دا پرائم منسٹر, اور اس کے بعد جتنی میڈیا بریفنگز جو آفٹر وہ وزیر اعظم بن گئے اس کے بعد ہوئی ہیں اور جو میں نے کی ہیں, خان صاحب اس ایشو کو لے کے پرسنلی بھی بہت حساس ہیں. وہ پرسنلی بھی اس چیز کو فیل کرتے ہیں اور ان سے کبھی گزرتے پھرتے بھی اگر اس ٹاپک پر بات کر لی جائے تو وہ بڑے کلیئر مائنڈڈ میں سمجھتی ہوں کہ ہیں اس ایشو کو لے کر. اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے معاملے کی طرف کسی بھی صورت آ سکتے ہیں, کیونکہ نہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس پر وہ خود یقین رکھتے ہیں, اینڈ لائک جو میں نے ایک دوست کی پولیٹیکل امپلیکیشنز گنوا دی وہ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے, اس کا فائنلی ڈیسیجن کیا ہوتا ہے. اگر ہم اس طرف بڑھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیزاسٹر ہوگا جو ہم انڈو بھی نہیں کر سکیں گے, جس کا بہت سویئر امپیکٹ بھی آئے گا, کیونکہ اس ایشو کو, اس آئیڈیا کو سیل کرنے والے تو بہت سارے اس کے پازیٹیوز بتا رہے ہیں کہ اس ریجن میں اسرائیل کی بھارت کو جو ایک انڈر لائن سپورٹ ہے وہ اس کے لیے فیوچر میں دینا مشکل ہو جائے گی, دنیا میں آپریٹ کرنا پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے آسان ہو جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جب تک فلسطینی مسلمانوں کا معاملہ حل نہیں ہوتا, پاکستان کے لیے ایز اے اسٹیٹ یہ قدم اٹھانا میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس سارے معاملے میں سے, کیونکہ یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ فارن پالیسی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی ڈائنامکس ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ ہم اس سارے معاملے میں سے کیسے نکل سکتے ہیں. آئی تھنک کہ اس کے اوپر بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو, اور خالی صرف اس لیے کیونکہ ایک موڈ, ایک ویو, ایک فیل بنی ہوئی ہے اس وقت کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. پاکستان بھی جو ہے وہ اس کشتی کا سوار نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.